آپ چاہتے ہیں کہ نہیں تبدیلی آئے؟ تبدیلی کب آئے گی؟ جب ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ۔ بولو کب تبدیلی آئے گی؟ اس کے علاوہ آپ لکھ لیں تبدیلی آ سکتی، تبدیلی لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیا جائے۔ جو اس حق میں ہے وہ پیار سے کہے گا لبیک یا رسول اللہ۔ تو ملک کے اندر نظام مصطفیٰ جب نافذ ہوگا، آپ بتائیں یہ ملک جنت کی مثال پیش کرے گا یا نہیں پیش کرے گا؟ آپ دل سے پوچھ کر بتائیں۔ جب حق طرف عدل و انصاف ہوگا، سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے نظام مصطفیٰ میں؟ سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کام کیا ہوتا ہے کہ کسی کی شہنشاہی نہیں چلنے دی جاتی۔ نظام مصطفیٰ میں یہ نہیں ہے کہ یہ جناب یہ وزیر ہے اور یہ مشیر ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نظام مصطفیٰ اگر آئے گا تو پھر جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے زندگی گزاری ہے، پھر وزیروں اور مشیروں کو ویسے سادگی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، لوٹ مار ختم ہو جائیں گی، پھر جب سارا ملک کا پیسہ غریبوں پر خرچ ہونا شروع ہو جائے گا، یہ ٹیکس بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بجلی کے بل بھی ختم ہو جائیں گے، یہ جو غیر ضروری بل بڑھائے ہوئے ہیں ٹیکس لگا لگا کر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جب عوام خوش ہوگی تو ہر طرف خوشحالی اور ہریالی آ جائے گی۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ نظام مصطفیٰ۔ بولو کون سا طریقہ ہے؟ آپ گھوم پھر لیں، خود پڑھ لیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اگر ہوتا تو 75 سال ہمارے یوں ضائع نہ ہوتے۔ آپ دیکھ لیں کہاں سے بات شروع ہوئی، یہ کام نیچے ہی آ رہا ہے، اوپر نہیں جا رہا۔ 75 سال سے ہر ایک نے اپنے لحاظ سے زور لگایا، دل لگایا، لیکن ہم آج دعوت فکر دیتے ہیں تم اس نقطے پر سوچو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور عام سے لے کر خاص تک ہر بندہ اس نقطے پر سوچے۔ اگر اس ملک میں آمنہ کے لال کا نظام آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں دنیا والے بھی نظارہ کریں گے کہ پاکستان کتنی ترقی کر رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ان میں سے ایک بندہ بھی جماعت کی بات کرتا ہے لیکن ذات کی بات، ایک بندہ بھی ذات کی بات نہیں کرتا۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے نام کے جھنڈے بلند، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے جو ہے نا کھاتے لگے رہیں باقی مرتے رہیں۔ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ ہم بے شک مر بھی جائیں مٹ بھی جائیں رسول اللہ کا دین تخت پر آ جائے۔ تو آپ لوگوں نے ہر ایک نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، قدم اٹھانا آپ کا کام ہے۔ کوشش ہر طرح کی ہوتی ہے، کوئی زبان سے کر سکتا ہے، کوئی ہاتھ سے، کوئی چل کر، کوئی اپنی حاضری لگوا کر، کوئی ساتھ کھڑے ہو کر، کوئی ووٹ کے ذریعے، کوئی سپورٹ کے ذریعے، ہر طریقے سے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ملک کے اندر نظام مصطفیٰ آ جائے۔ ملک کے اندر کیا آ جائے گی؟ آپ کا کام ہے۔ دیکھیں نا یہ تو صدیاں لگ جاتی ہیں کسی چیز کو، کوئی یکدم کوئی کام تو نہیں ہوتا، ٹائم تو لگتا ہے، لیکن آپ کا نام ان کی فہرست میں آ جائے گا جو نظام مصطفیٰ کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کا جب وہ سودا ہو رہا تھا مصر کے بازار میں، تو ایک بڑھیا ایک چھوٹی سی رسی لے کر ایک اٹی لے کر جا رہی ہے، میں بھی سودا لگاؤں گی۔ کسی نے کہا مائی تو پاگل ہوئی ہے، وہاں تو آج یوسف علیہ السلام کی جو کائنات کا حسین ترین آدمی اور نوجوان ہے اس کی بولی لگنی ہے، وہ اتنا بڑا معجمی ہے، اس کے خریدار کو بڑے بڑے لوگ آئیں گے، تیرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو کس لیے جا رہی ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے میری کوئی نہیں سنے گا۔ اس مائی نے بڑا پیارا جواب دیا، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں عرض کروں۔ جس کو بات سمجھ آ رہی ہے پیار سے سبحان اللہ۔ مائی نے کہا مجھے پتہ ہے میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، وہ میری پہنچ سے بہت دور ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، بڑے بڑے خریدار آئیں گے، میری وہاں کسی نے سننی بھی نہیں ہے،
مجھ سے تو پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ تو بھی بولی دینے والوں میں شامل ہے نہیں ہے، لیکن میں ایک بات سوچ کر جا رہی ہوں، قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کی فہرست پیش ہوگی اس کے اندر میرا نام بھی پیش ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے چلنے سے سارے کام ہو تو نہیں جائیں گے، یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے، جتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں اتنی بڑی قربانی کی بھی ضرورت ہے، جتنے حالات خراب ہوئے ہیں اتنی بڑی قربانی کی بھی کیا ہے، اتنی بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ تو ہم میں سے 2 4 یا 15 20 یا 100 50 اگر قربان ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے خون کی قدر و قیمت تو بڑی ہے، لیکن اتنی آسانی سے تو کام نہیں ہوگا۔ اگر 1957 کے اندر 10,000 بندہ ختم نبوت کے لیے اپنی شہادتیں پیش کرتا ہے تو ابھی تک معاملہ وہاں تو نہیں پہنچا، آپ خود اندازہ لگائیں، یہ تو ابھی کل کی بات ہے نا 1957 میں۔ تو آپ دیکھ لیں 1953 کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلی تو کیسا ہوا، تو اس تحریک میں اتنے بندے، اگر کل کی بات ہے تو ابھی تو اس صاحب سے کچھ بھی نہیں گیا۔ تو آپ کو دعوت فکر یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام ہے قدم اٹھانا، قبول کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے، اور نظر کرم فرمانا رسول کریم کا کام ہے۔ دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر، وما علینا الا البلاغ۔